بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ٹائم معہد کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ ہم اسلامیہ اختیاری جو ہے ہم پڑھ رہے تھے، اس میں ہم 2 حصے تھے۔ حصے اول تھا، اس کے اندر 6 باب تھے، ٹھیک ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلا باب تھا اسلامی تہذیب و تمدن، دوسرا شخصی اور انفرادی زندگی، تیسرا خاندانی اور عائلی زندگی، چوتھا تھا اسلام کا نظام تعلیم، پانچواں تھا اسلامی معاشرہ اور چھٹا تھا عالم اسلام۔ 6 کے 6 باب ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان ابواب کے تحت جو عنوانات تھے وہ بھی ہم نے پڑھے اچھے طریقے سے، تو امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم حصہ دوم شروع کریں گے، جس میں اسلام کی سیاسی اور ثقافتی تاریخ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا جو اول حصہ ہے اس کے اندر جو ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس میں سب سے پہلا ٹاپک ہے ہمارے پاس سرزمین عرب کا تعارف، ٹھیک ہے۔ سرزمین عرب کا تعارف کے اندر ہم پڑھیں گے جزیرۃ العرب کی جغرافیائی اہمیت، جزیرۃ العرب کی موجودہ حیت، سعودیہ عرب اور اس کی جغرافیائی اہمیت، عرب کے باشندے اور ظہور اسلام سے قبل عربوں کے حالات، یہ ہم پڑھیں گے۔ سرزمین عرب کا تعارف پڑھتے ہیں۔ وجہ تسمیہ: جزیرۃ العرب دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ نما ہے۔ جزیرہ عربی میں ٹکڑے یا خطے کو کہتے ہیں۔ عرب کی وجہ تسمیہ کے بارے میں 2 آراء ہیں۔ ایک رائے کے مطابق عرب کے معنی فصیح اللسان اور زبان آور کے ہیں۔ عربوں کو اپنی زبان آوری پر اس حد تک ناز تھا کہ وہ اپنے مقابلے میں ساری دنیا کو گونگا سمجھتے تھے، اس لیے وہ اپنے آپ کو عرب یعنی فصیح و بلیغ اور دوسری قوموں کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے۔ دوسری رائے کے مطابق عرب کا لفظ عربہ سے مشتق ہے، جس کے معنی صحرا، بیابان، جنگل وغیرہ۔ عرب کا بیشتر حصہ لق و دک یعنی کہ چٹیل میدان، صحراؤں اور بیابانوں پر مشتمل ہے، اس لیے سارے ملک کا نام عرب پڑ گیا۔ یہ عرب کی وجہ تسمیہ تھی۔ یا آپ نے اس کو شارٹ کوشچن آنسر کے طور پہ بھی یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جزیرہ عرب کی جغرافیائی اہمیت، محل وقوع: عرب کا علاقہ، ٹھیک ہے، عرب کا علاقہ بر اعظم ایشیا میں شامل ہے۔ یہ پاکستان کے مغرب اور ایشیا کے جنوب میں واقع ہے۔ عرب مستطیل شکل کا جزیرہ نما ہے۔ اس کے 3 اطراف میں پانی اور ایک طرف خشکی ہے۔ اس کی چوڑائی 700 میل اور لمبائی 1600 میل ہے۔ چوڑائی 700 میل اور لمبائی 1600 میل ہے۔ شمال میں عراق، شام اور فلسطین، جنوب میں بحر ہند اور خلیج عدن، مشرق میں بحر ہند، خلیج فارس، خلیج عمان اور دریائے دجلہ و فرات، مغرب میں بحر قلزم اور بحر احمر واقع ہے۔ رقبہ: عرب کا رقبہ تقریباً 12 لاکھ مربع میل ہے۔ ملک کا بیشتر حصہ ریگستان اور صحرا پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ پورے علاقے میں پہاڑی سلسلے بھی ہیں۔ آب و ہوا اور پیداوار: عرب کا شمار دنیا کے گرم و خشک ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ ہر مقام کی آب و ہوا مختلف ہے، لیکن عموماً گرم و خشک ہے۔ بارش نہ ہونے کے برابر ہے۔ موسم برسات میں کبھی بارش ہو جائے تو نعمت تصور کی جاتی ہے۔ ملک میں چونکہ دریا نہیں ہے، اس لیے پانی کی کمی کے باعث فصلیں بہت کم ہوتی ہیں۔ موسمی ندی نالے بھی جلد خشک ہو کر گزرگاہوں اور وادیوں کا روپ دھار لیتے ہیں۔ یہاں کا مشہور پھل کھجور ہے، چنانچہ اہل عرب کی خوراک کا دارومدار کھجوروں پر ہے۔ اس کے علاوہ کہیں کہیں گیہوں، باجرہ اور جو بھی پیدا ہوتے ہیں۔ وادی طائف کے انگور اور انار بہت مشہور ہیں۔ عرب کے پالتو جانوروں میں اونٹ، گھوڑا، بھیڑ اور بکری زیادہ مشہور ہیں۔ اہل عرب اونٹ کا دودھ پیتے اور گوشت کھاتے ہیں۔ اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے، لہٰذا ریگستانوں میں اونٹ سواری اور بار برداری کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ ستو عربوں کا پسندیدہ مشروب ہے۔ جنوب کے ساحلی علاقوں میں روئی، کافی، گرم مسالہ اور خوشبوئیں کافی مقدار میں ہوتی ہیں، جنہیں دوسرے ممالک میں برآمد بھی کیا جاتا ہے۔ جزیرۃ العرب: تاریخی طور پر جزیرۃ العرب میں درج ذیل جو ہے وہ علاقے شامل ہیں۔ یمن: یمن کے لغوی معنی دایاں کے ہیں۔ کعبہ سے دائیں طرف ہونے کی وجہ سے بھی اسے یمن کہتے ہیں۔ یہ بحر ہند اور بحر قلزم کے سنگم پر واقع ہے۔ یہ قدیم تہذیب کا مرکز اور جزیرہ نماء عرب کا سب سے متمدن علاقہ ہے۔ یہاں سد معارب، مشہور قدیم ڈیم ہے، اس کا نام ہے یہ، اور حمیر و سبا کی تہذیب کے آثار پائے جاتے ہیں۔ یہ پہلی قومیں تھیں۔ یہ عرب کا سب سے گنجان اور زرخیز علاقہ ہے۔ اس کا صدر مقام صنعا اور مشہور بندرگاہ عدن ہے۔ نمبر 2، بحرین: یہ خلیج فارس پر واقع چھوٹا سا جزیرہ ہے جو تیل کے چشموں اور سمندری موتیوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کا دارالحکومت سنامہ ہے۔ آبادی زیادہ شیعہ ہے، تاہم سنی بھی خاصی تعداد میں ہیں۔ عمان:
اس کا دارالحکومت مسقط ہے، یہاں بادشاہت قائم ہے۔ تیل کی وجہ سے بہت امیر ریاست ہے، یہاں ترقیاتی کام بھی بہت ہوئے ہیں۔ اس کا زیادہ علاقہ جو ہے بے آب و گیا ریگستان ہے، لیکن جنوبی یمن سے ملحقہ علاقہ ظفار سرسبز ہے۔ یہاں کی بڑی پیداوار لیموں، انار اور کھجوریں ہیں۔ سعودی عرب آج کا سعودی عرب کے 60% رقبے پر مشتمل ہے۔ حجاز، نجد، الاحساء، تہامہ، مکہ معظمہ، مدینہ المنورہ، طائف، جدہ اور عرب الخالی اس کے اہم علاقے ہیں، جبکہ بقیہ 40% پر بحرین، یمن اور عمان کی الگ الگ ریاستیں قائم ہو چکی ہیں۔ موجودہ سعودی عرب کی بنیاد آل سعود نے رکھی، جس کی رہنمائی مشہور مصلح محمد بن عبد الوہاب نے کی۔ اس خاندان میں سب سے زیادہ شہرت جس حکمران نے پائی، ان کا نام شاہ فیصل ہے۔ شاہ فیصل نے عالم اسلام کے اتحاد کے لیے بھرپور کوشش اور بھرپور جدوجہد کی، جس کے بعد آج میں 1975 میں سامراجی طاقتوں نے انہیں شہید کروا دیا۔ آگے سعودی عرب کے وہ صوبے ہیں۔ سب سے پہلے ہے نجد یہ سعودی عرب کا وہ درمیانی صوبہ ہے۔ موجودہ شاہی خاندان کا تعلق اسی صوبے سے ہے۔ ملک کا دارالحکومت ریاض یہیں واقع ہے۔ رقبے کے اعتبار سے یہ ملک کا بڑا صوبہ ہے۔ الاحساء یہ صوبہ عمان کی شمال مغرب جانب واقع ہے۔ الاحساء اور خلیج فارس کے درمیان 25 میل کا علاقہ ریت کے قطع پر مشتمل ہے، جو دونوں کو الگ کرتا ہے۔ یہاں کھجور بکثرت پیدا ہوتی ہے۔ بعض جگہوں پر چونے کے پتھر کی کانیں ہیں۔ دہران میں آج کل تیل نکلتا ہے۔ تہامہ کے لغوی معنی ساحلی علاقے کے ہیں۔ یمن، حجاز اور سمندر کے درمیان ایک تنگ قطع ہے جسے تہامہ کہتے ہیں۔ میدانوں اور پہاڑوں پر مشتمل اس علاقے کی آب و ہوا گرم اور خشک ہے۔ عرب الخالی یہ عرب کا صحرائے اعظم ہے۔ سعودی عرب کے کل رقبہ کے چوتھے حصے پر مشتمل ہے۔ یہاں آبادی نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے اس کو عرب الخالی کہتے ہیں۔ اس کے بعد سرحدی علاقوں میں قیمتی اونٹ پالے جاتے ہیں۔ صحرا میں کہیں کہیں نمکین پانی کے چشمے ملتے ہیں۔ یہاں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے پائے جاتے ہیں جہاں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی ان علاقوں میں عاد اور سمود کی شان و شوکت والی قومیں آباد تھیں، جو اپنی بدعمالیوں کے باعث عذاب الہی کے مستحق ٹھہری۔ آج کے صحرا کے کناروں پر تیل کے چشمے ابل رہے ہیں اور پختہ سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ حجاز یہ سعودی عرب کا سب سے اہم اور بڑا صوبہ ہے۔ اس کا رقبہ 8 لاکھ مربع میل ہے۔ یہ وہی خطہ ہے جسے تورات میں فاران کا نام دیا گیا۔ یہ بحر احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ یمن تک چلا گیا ہے۔ اس کے مشہور شہر مکہ، مدینہ، طائف، جدہ اور ینبوع بندرگاہیں بھی ہیں۔ حجاز کا اکثر حصہ ریگستان پر مشتمل ہے، جہاں کسی قسم کی زراعت نہیں ہو سکتی۔ اس علاقے کا وہ حصہ جو سمندر کے قریب ہے بڑا سرسبز و شاداب ہے۔ یہاں آبادی گنجان ہے۔ حجاز کے اہم شہر درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 مکہ معظمہ۔ حجاز کا اہم ترین شہر مکہ ہے۔ یہاں حرم کعبہ یعنی بیت اللہ واقع ہونے کی وجہ سے اسے مسلمانوں کا مقدس ترین شہر کا درجہ حاصل ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان حرم کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سارا سال دنیا کے کونے کونے سے اس کی زیارت کے لیے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان یہاں آتے ہیں۔ یوں اسے دنیا بھر کے مسلمانوں کی روحانی دارالخلافہ اور مرکزی شہر کا درجہ حاصل ہے۔ ہر سال حج کے موقع پر دنیا بھر کے مسلمانوں کا یہاں سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ مدینہ المنورہ۔ مکہ کے بعد حجاز کا اہم ترین شہر مدینہ ہے۔ اس کا پرانا نام یثرب ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے یثرب نامی شخص یہاں آباد ہوا تھا۔ ہجرت کے بعد اسے مدینہ الرسول کہا جانے لگا۔ آج کل اسے مدینہ کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ یہ مکہ سے شمال کی طرف 275 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ دنیا کی پہلی اسلامی ریاست بننے کا شرف بھی مدینہ ہی کو حاصل ہوا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی اسی شہر میں ہے۔ طائف حجاز کا سرسبز ترین شہر طائف ہے۔ طائف مکہ سے جنوب مغرب کی طرف 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں پانی کافی مقدار میں موجود ہے۔ طائف کے انگور اور انار لذت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ یہ سطح سمندر سے 6000 فٹ بلندی پر ہے۔ موسم گرما میں لوگ دور دور سے صحت افزا مقام کا رخ کرتے ہیں۔ جدہ حجاز کا ایک اور اہم شہر جدہ ہے۔ یہ مکہ سے 75 کلومیٹر کے فاصلے پر ساحل سمندر پر سعودی عرب کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ یہاں دنیا کا بہت بڑا ایئرپورٹ بھی ہے۔ جدہ کی آبادی 15 لاکھ ہے۔
جغرافیائی اہمیت: سعودیہ عرب دنیا کے قریباً وسط میں واقع ہے۔ تین طرف سمندر ہونے کی وجہ سے دنیا کا محفوظ ترین اور اہم ترین خطہ ہے۔ علاوہ ازیں یہ دنیا کی سب سے بڑی تجارتی شاہراہ ہے، جہاں سے تمام براعظموں کے درمیان تجارت ہو سکتی ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ تیل یہیں دستیاب ہے۔ نہر سویس کے ذریعے بحیرہ روم اور بحیرہ قلزم کو ملانے سے یورپ اور ایشیا کا رابطہ بہت قریب ہو گیا ہے۔ مزید برآں یہ مغربی اور مشرقی تہذیب کا سنگم بھی ہے۔ مسلمان ممالک کی طویل قطار یہاں سے شروع ہو کر ایک طرف ہندوستان، دوسری طرف روس اور چین اور تیسری طرف شام اور ترکی کے ذریعے یورپ تک پہنچتی ہے۔ اس طرح یہ مسلمان ممالک کے بلاک میں مرکزی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی مرکزیت اور یہاں کے باشندوں کی فطری سادگی، جرأت اور شجاعت اور حق گوئی اور بے باکی کے باعث ہی شاید رب ذوالجلال نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس خطۂ ارض کا انتخاب کیا۔ عرب کے باشندے نسلی اعتبار سے عربوں کی تین اقسام ہیں: عرب بعیدہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ عرب بعیدہ کے معنی ہلاک ہونے والے کے ہیں۔ ان میں ماضی میں آباد قوم عاد اور سمود کے لوگ شامل ہیں۔ قوم عاد نے بلند و بالا عمارات بنا لی تھی، مگر اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے، جس کے نتیجے میں ان پر سخت آندھی کا عذاب آیا۔ قوم سمود نے پتھر کے پہاڑوں میں خوبصورت اور مضبوط مکانات تعمیر کیے، لیکن انہوں نے بھی ظلم و زیادتی کی راہ اختیار کی۔ بالآخر یہ بھی نافرمانی کے باعث عبرت کا نشان بنا دیے گئے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر دونوں قوموں کے حالات کا ذکر کیا گیا تاکہ آنے والی عبرت حاصل کریں۔ عرب عاربہ یہ یمن کے رہنے والے قطحانی نسل باشندے ہیں، جو عرب بعیدہ کے بعد عرب کے اصل باشندے ہیں۔ ان کا اصل وطن یمن ہے۔ مکہ کی بنو قزاع، بنو کہلان اور بنو زد کا تعلق بھی اسی گروہ سے ہے۔ انہوں نے آبپاشی کے نظام کو بہت ترقی کی۔ یہ لوگ چشموں میں جگہ جگہ بند باندھ کر ان کا پانی محفوظ کر لیتے تھے اور اس سے اپنے باغات اور کھیت سیراب کرتے تھے۔ شہر سبا کی ملکہ بلقیس کا تعلق بھی انہی قبائل سے تھا، جسے سلیمان علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ مدینہ کے دو مشہور قبیلے اوس اور خزرج بھی انہی کی اولاد سے تھے۔ عرب مستعربہ سے مراد ادھار لیے گئے ہیں۔ یہ عرب کے اصل باشندے نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، جو مکہ میں آ کر آباد ہوئے اور بھی بنو خزاع سے رشتہ داری کی۔ ان کا دوسرا نام بنو عدنان ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ عدنان کا اصل وطن مکہ تھا۔ ان کے بیٹے کا نام معاد اور پوتے کا نام نزار تھا، اس لیے انہیں معادی یا نزاری بھی کہتے ہیں۔ ان میں بنو قیس، بنو تغلب، بنو قریش شامل ہے۔ یہ زیادہ تر حجاز میں آباد تھے۔ یہودی عرب میں بھی یہودی آباد تھے، جو زیادہ تر مدینہ اور خیبر میں رہائش پذیر تھے۔ بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع ان کے مشہور قبائل تھے۔ عربوں کو سکونت کے اعتبار سے مزید دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہم نے پڑھا ہے سرزمین عرب کا تعارف پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے دھیان سے سن کے اس کو یاد کر لینا ہے، جو ہے انشاءاللہ یہ آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، بس تھوڑے سے نام شہروں کی مشکل ہیں، وہ آپ نے اچھے طریقے سے سن لے، یاد کر لینا ہے، آپ کو یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔